بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ہم پولیٹیکل سائنس کی طرف۔ پولیٹیکل سائنس جو کہ آرٹس والے بچوں کا بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور بچے اسے لازمی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ گریجویشن لیول پہ اس میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ ایک فارسی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پولیٹیکل سائنس۔ ان دو کتابوں میں اچھے نمبر آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو اچھی طریقے سے یہ کتابیں آتی ہیں۔ اچھے نمبر آنے کی وجہ میں نے جو آبزرو کیا ہے، جو پیپر چیکر ہوتا ہے وہ اس میں اسٹیک چیکنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میکسیمم بچے اس میں مارکس گیننگ کر جاتے ہیں۔ اب پولیٹیکل سائنس کافی بچے رکھ لیں گے کیونکہ میکسیمم لوگ ہیں جنہوں نے بی اے بی ایڈ کیا ہوا ہے، وہ سبجیکٹ کو چوز کریں گے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ نے پولیٹیکل سائنس اردو میں پڑھی ہوگی، پیپر تو انگلش میں آنا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھنس گئے نا آپ۔ پیپر پیٹرن سارے کا سارا انگلش میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں رکھیے گا بات۔ ایون کہ سی ایس ایس کے اندر اسلامیات تک کا پیپر انگلش میں آنا ہے، اردو میں نہیں آنا۔ تو پھر آپ کو اگر انگلش اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ جتنی بھی آپ کی اردو میں پولیٹیکل سائنس آپ کو اچھی آتی ہو، آپ فیل ہو جاؤ گے۔ تو پہلے تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اگر اسے انگلش میں پڑھا ہوا ہے پھر تو آپ اسے رکھیں، ورنہ آپ اس سبجیکٹ کی جگہ کوئی اور سبجیکٹ چوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ہسٹری ہے، اس میں لکھنا ہی بہت زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ، اس کے دونوں کے کمپیریزنس، میرٹ ڈی میرٹس، یہ آپ کو صحیح طریقے سے آنے چاہیے۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، کیپٹلزم میں سوشلزم میں ڈفرینس، اس کی پرابلم ڈیپلی اسٹڈی کریں۔ سوینٹی اینڈ فارمز آف دی گورنمنٹ اینڈ پریکٹس کانسیپٹ آف دی جسٹس، ٹھیک ہے، اینڈ یہ یاد کریں۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان سب سے امپورٹنٹ، تین کانسٹیٹیوشن 1965، 1973 جو اس ٹائم چل رہا ہے، اور 1961، ٹھیک ہے، یہ تین ابھی 1973 کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو اس کی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگ ساری یاد کیجیے گا۔ فیڈرلزم ان دی پاکستان، پولیٹیکل پارٹیز رول پاکستان میں کیا کیا ہے، سول ملٹری ریلیشن، سول ملٹری کب کب آئی پاکستان پہ، جو سے ڈکٹیٹرشپ کتنی باری آئی، کون کون آیا، کتنے کتنے سال رہا، انہوں نے کیا کیا کام کیے، اس کے بارے میں پڑھ کے جائیے گا۔ جنرل مشرف کے بارے میں لازمی پڑھیے گا، اس کے بارے میں لازمی سوال آنا ہے۔ آئی جوڈیسی اینڈ رول آف دی لا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک بتا دی ہیں، یہ ٹاپک سننے میں تو بہت آسان ہے، اور میں نے ٹوٹل آپ کو 10 ٹاپکس بتا دیے ہیں، لیکن یہ 10 ٹاپکس نہیں ہیں، ان کے اندر سب ہیڈنگز ہیں اور سب ڈویژنز بھی ہیں۔ تو آپ جو ہیں اسے ڈیپلی اسٹڈی کریں، جو ٹاپک میں نے بتائے ہیں ان پہ کویشچنس کو یاد کریں اور انہیں ایک رجسٹر پہ لکھ کے نوٹس بنائیں آپ۔ باقی پولیٹیکل سائنس کے اندر تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا، جس بچوں کو ہیڈنگ بنانی نہیں آتی وہ اچھے مارکس نہیں گین کر سکتا۔ آپ پہلے کیا کریں، میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا، میں ٹاپک لکھتا، اس کی ہیڈنگس لکھتا 10، دوسرا ٹاپک لکھتا اس کی ہیڈنگ لکھتا 10، دین اس کے بارے میں اسٹڈی کرتا، دین ان ہیڈنگس کو زبانی لکھنے کی کوشش کرتا، اور جب پیپر آتا تھا تو پیپر میں سوال دکھ کے میں اسے ایکسپلین نہ کرتا، پہلے اس کی ہیڈنگس لکھتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ایک ہیڈنگ کو میں ایکسپلین کر دیتا، کیونکہ ساتھ ساتھ ایکسپلیننگ کے ساتھ نیو ہیڈنگ بنانا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ سے نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہے کرنا۔ تو آپ پہلے ہیڈنگس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو اس میں یہ ہیڈنگس آئیں گی، ہیڈنگس کو لکھ لیں آپ، ان ہیڈنگس کو ایکسپلین کرنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ نالج تو آپ کے پاس آ گیا ہوگا ریڈنگ کرنے سے۔ تو یہ سمپل اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل سائنس کو پاس کرنے کے لیے۔ دیکھتے رہیں چینل ہوا ایم اکیڈمی، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔